بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد الطاف ملک۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں محمد الطاف ملک۔ آئیے شازیہ عباس خاکی صاحبہ کا انٹرویو کا پہلا حصہ آپ دیکھ چکے ہیں، اب آپ دوسرا حصہ دیکھیں گے۔ یہ حصہ دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، آپ کا اور میرا تعلق بنا رہے۔ جی، شازیہ عباس خاکی صاحبہ PP 222 جلال پور شجاع آباد ملتان سے۔ آئیے جی۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہوا، ان کا ووٹ ہمیشہ بڑھا کیونکہ انہوں نے دن رات عوام کی خدمت کرنے میں صرف کیے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی عوام کے لیے وقف کر دی، اور اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ان کی اتنی محنت کی وجہ سے، اتنی عوام کی خدمت کی وجہ سے ان کو 2018 میں جب وہ PTI کی ٹکٹ سے الیکشن لڑے تو وہ کامیاب ہوئے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑی بھاری لیڈ سے سیٹ حاصل کی، اور لیکن ہماری بدنصیبی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ کیونکہ الیکشن میں بہت بیمار ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا خیال نہیں کیا، ہارٹ پیشنٹ تھے، اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہماری بدنصیبی کہ جتنی ان کو عزت ملی تھی، جتنی ان کو کامیابی ملی تھی، ہمیں وہ نصیب نہ ہوئی، ان کو ہماری عوام کو نصیب نہ ہوئی۔ یہ ضرور ناکام ہوں گے۔ اچھا میڈم، اب آپ کے حلقے میں تو یہ ہے کہ ایک PTI کا امیدوار ہوگا، وہ ایک PP کا بھی سنا ہے کوئی امیدوار ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی جو آپ کے ساتھ اس وقت جو کینڈیڈیٹ آئیں گے وہ تو ماشاءاللہ حلقے میں جانے پہچانے جاتے ہیں، پہلے بھی لوگ ان کے جانتے ہیں، آپ نو وارد تو نہیں ہیں، بہرحال ماشاءاللہ پچھلے بھی آپ کا ریکارڈ بہتر ہے، کافی بہتر ہے، اور پھر اب جو PTI کا جو ہے آپ کے ساتھ پارٹی ٹکٹ بھی دے دیتی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ لوگ آپ کو کمپیٹ کر پائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے۔ ہماری نیت صاف ہے، اور ہماری پارٹی بھی انصاف کے اصولوں پر یقین رکھتی ہے، احساس والی پارٹی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پارٹی کو اور مجھے کامیابی ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ میں نے جس طرح میرے خاوند کا یہ منشور تھا کہ ہمیں ہمیشہ جو دکھی ہو اس کا دکھ دور کرنا چاہیے، ہمیں دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، اور ہمیں جتنا ہو سکے ہم اپنی عوام کو ترقی دیں، اپنے علاقے کو ترقی دیں۔ میری زندگی کا بھی یہی اصول ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے میں کامیاب ہوں اور میں اپنی عوام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں، ان کے کام آؤں، ان کے آگے سرخرو ہو سکوں۔ تو بے شک وہ لوگ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ چلے ہیں، جس پارٹی سے وہ بلونگ کرتے ہیں، جس طرح ان کی پارٹی چلی ہے، لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کس پارٹی سے ہیں، اور وہ خود بھی کس طرح کیا ان کا طریقہ کار ہے سیاست کا، لوگ بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے خان صاحب کی حکومت ختم کروائی، جس طرح یہ لوگ بکتے ہیں، جو ان کا طریقہ ہے، یہ جو ان کی زندگی کا جو اصول ہے کہ مطلب یہ خود بھی بک جاتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ انسان بھی اسی طرح بک جائیں۔ میرے خیال میں جس معاشرے میں انسان بکتے ہیں، ضمیر بکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ معاشرے ترقی کریں، وہ قوم ترقی کرے۔ انشاءاللہ ان کے جو طریقہ کار ہے، ان کی جو سیاست کا طریقہ کار ہے، یہ جو ان کی زندگی کا جو مقصد ہے کہ اگر آپ کو اپنا مفاد نظر آئے تو آپ بے شک اپنی بولی لگا دیں، اور یہی ہمارے پاکستان کا المیہ ہے، ہمارے
ہاں جی لوگوں کا المیہ ہے کہ پیسے کی خاطر وہ بک جاتے ہیں. جی تو آپ میڈم عمران خان چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہوگی, جی میں ختم کر دوں گا. تو جو آپ کا سابق ایم این اے ہیں رانا قاسم صاحب, چلیں باقی وہ جو کچھ ہوا اس کو تو ہم نہیں پوچھنا چاہتے, آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے اپنے حلقے میں کتنے ترقیاتی کام کروائے ہیں. اب جو موجودہ دور چل رہا ہے اس میں وہ اب ایم این اے ہے 5 سال سے مسلسل, ابھی بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے, کتنے ترقیاتی کام کروائے ہیں جس کا وہ کریڈٹ لے کے پھر جائیں گے لوگوں کے پاس جانا چاہیں گے. میں تو یہ کہوں گی کہ اگر جو ہمارے موجودہ ایم این اے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے بڑے ترقیاتی کام کروائے, تو سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھیں کہ جس پارٹی کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا ہے, جس کے لیڈر کی حکومت ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنا سودا کیا ہے, آپ کو یہ جو فنڈز ہیں اس لیڈر نے دیے تھے یا جس پارٹی میں آپ گئے ہیں اس نے آپ کو یہ فنڈز دیے تھے. جو یہ جو کام ہوتے ہیں یہ تو پارٹی کرواتی ہے نا, حکومت کرواتی ہے. اگر یہ اپنی جیب سے اتنے کام کر کے دکھائیں تو پھر تو بات بنے نا, پھر اور بات ہے. لیکن انہوں نے تو یہ کام بنے, اور ان کو ہماری پارٹی پی ٹی آئی نے ہی اتنے فنڈز دیے تبھی انہوں نے کام کروائے. میرے خیال میں جو بھی بندہ کامیاب ہوتا ہے, جس کو بھی سیٹ ملتی ہے, اس کو تو فنڈز ملتے ہیں, وہ کام کروا سکتے ہیں. تو اگر ہماری سیٹ انہوں نے ضائع نہ کروائی ہوتی تو میرے خیال میں ہم نے ویسے بھی ہم نے بہت ترقیاتی کام کروائے ہیں, ہم مزید بھی کرواتے. تو جس شخص کے پاس بھی سیٹ ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کام کرواتا ہی ہے. اور میں تو ان سے یہ پوچھوں گی اگر آپ نے کچھ کام کروائے ہیں, آپ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں نے بڑے ترقیاتی کام کروائے ہیں, تو آپ کو یہ فنڈز دیے کس نے تھے؟ آپ کو یہ فنڈز پی ٹی آئی نے دیے تھے, ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے دیے تھے اپنے ایم این ایز کو, تبھی ہمارے حلقے میں آپ کچھ کام کروا پائے. لیکن آپ نے ان کو صلہ کیا دیا؟ آپ نے اپنا سودا کر کے ان کی حکومت ہی ختم کروا دی. آپ جو سازش ان کے خلاف کی جا رہی تھی اب اس کا حصہ بنے, تاکہ ہمارا ایک بہادر اور سچا اور ایماندار لیڈر اس ملک سے اس کی حکومت ختم ہو اور ہماری عوام اسے محروم ہو جائے. تو میرا نہیں یہ خیال کہ وہ اس بات اپنے ان ترقیاتی کاموں کی آڑ میں کامیاب ہو پائیں, عوام ان کو کامیاب کرے. میرا نہیں یہ خیال کہ ایسا ہوگا. اچھا میڈم, آج 4 اپریل ہے جب آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے, اور آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ الیکشن ہوں گے, تو آپ کب سے اور کیسے اپنی مہم کا آغاز کرنا چاہیں گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ آج سپریم کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے. ہمارے ججز صاحبان نے انصاف کا بول بالا کیا ہے. انہوں نے جس طرح انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا چاہیے تھا, جس طرح آئین کا تحفظ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے اسی طرح ہی فیصلہ آج سنایا ہے. تو انشاءاللہ الیکشن بھی ضرور 14 مئی کو ہوں گے, اور ہم نے اپنی کمپین کا آغاز بہت پہلے سے ہی کیا ہوا ہے. اچھا ماشاء ہاں جی, یعنی آپ کی کمپین چل رہی ہے جی بالکل. اچھا میڈم, یہ ہے کہ آپ کا علاقہ ظاہر ہے وہ میں نے دیکھا ہے بہت غربت کے مارے لوگ ہیں بیچارے, یعنی جو لینڈ لارڈ ہیں وہ تو ٹھیک ہے بھئی, باقی جتنی ہے بہت زیادہ غربت ہے وہاں پہ. تو آپ نے کیا پلان کیا ہے کہ آپ جیسے ہی اللہ آپ کو کامیابی دے, آپ ہو جاتی ہیں, تو ان کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو غریب لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے یہ احساس پروگرام چل رہا تھا پی ٹی آئی کا, وہ بند کر دیا انہوں نے, تو آپ کو گورنمنٹ کے علاوہ اپنے طور پر آپ کیا کریں گی کہ آپ کو فنڈز وغیرہ ملتے ہیں, تو آپ مطلب وہاں کون سا ایسا کام شروع کریں گی جس سے وہاں پہ غربت ختم ہو سکے؟ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ سارے بیچارے کراچی کوئی مزدوری کے لیے جاتا ہے, کوئی لاہور جاتا ہے, نہ وہاں پہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی انڈسٹری لگی ہے, اور وہ جلال پور ہمارے لیے ملتان کا حصہ ہے, اس کے باوجود وہ لگتا نہیں, غربت وہاں بہت زیادہ ہے. تو آپ کا کیا پلان ہے؟ انشاءاللہ جیسے ہی ہم کامیاب ہوں گے اور ہماری پارٹی کامیاب ہوگی, میری بھرپور کوشش ہے
کہ سب سے پہلے تو ہم لوگ ہم بھی اور ہماری پارٹی بھی یہ کوشش کرے گی کہ یہ مہنگائی کم ہو. مہنگائی ہماری عوام کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. مہنگائی سے عوام بہت تنگ ہے. سب سے پہلے تو یہی کوشش کی جائے گی کہ مہنگائی کم ہو. اس کے بعد ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جو پروگرام شروع کیے تھے عوام کی بھلائی کے لیے, عوام کی فلاح کے لیے, انشاءاللہ جیسے ہماری پارٹی اقتدار میں آئے گی وہ ہمارے لیڈر کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ ارادہ ہے, ان کا یہ تہیہ ہے کہ وہ سارے پروگرام دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے, جن میں سب سے پہلے تو جو ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے صحت کارڈ کا اجرا کیا تھا, اور ہر شناختی کارڈ ہی صحت کارڈ تھا, جس کے اوپر 10 لاکھ ہر انسان کو ایشو کیے گئے تھے کہ وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو صحت کارڈ کا اجرا ہوگا, اور اس کے بعد احساس پروگرام شروع کر دیا جائے گا, جس کے تحت ہر مستحق خاتون کو 12,000 مل رہے تھے. ہاں جی. اور اس کے بعد جو کامیاب نوجوان پروگرام تھا اس کا بھی آغاز کر دیا جائے گا, تاکہ نوجوان کم سود پر ان کو قرضے مل سکیں اور وہ اپنا کاروبار کر سکیں, کاروبار شروع کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہمارے خان صاحب نے, ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے پناہ گاہیں بنائی تھیں, لنگر خانوں کا آغاز کیا تھا, وہ بھی دوبارہ سے پناہ گاہیں بھی دوبارہ سے جو جن کے پاس پناہ نہیں ہے, جن غریب لوگوں کے پاس پناہ نہیں ہے, جو سڑکوں پر سوتے ہیں, ان کو ضرور ان کے لیے پناہ گاہیں بھی تیار ہو جائیں گی, اور لنگر خانوں کا بھی دوبارہ سے آغاز ہو جائے گا, تاکہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, جو غریب لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں, مستحق لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں, ان کو وہ جب چاہیں صبح دوپہر شام ان کو کھانا مل سکے. اور اگر ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی پناہ نہ ہو تو پناہ گاہوں میں وہ آرام کریں, تحفظ محسوس کریں. اچھا, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سہولیات ہیں جو خان صاحب نے سوچی ہوئی ہیں, جو اپنی عوام کے لیے وہ ضرور ان تک پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہماری پارٹی کے جو بھی پروگرام ہیں ان سے میں اپنی عوام کو مستفید کرواؤں. ایکچوئل تو یہی ہے نا کہ ایم پی ایم این اے بن جاتے ہیں اور جو عوامی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے میں امپلیمنٹ نہیں ہوتے, یعنی بہت زیادہ غربت ہوتی ہے تو وہ غریب ہی رہ جاتے ہیں. بالکل. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ صرف سیاسی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور جب بن جاتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں جانا پسند نہیں کرتے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جو روایتی حکمران ہیں وہ تو ان کا تو زندگی کا طریقہ یہی ہے, لیکن میرے جو خاوند کا طریقہ کار تھا زندگی کا, سیاست کا, اس سے بھی لوگ بخوبی واقف ہیں, اور جو میرا طریقہ ہے اس سے بھی لوگ بخوبی واقف ہیں. ملک صاحب چاہے نہیں بھی کامیاب ہوتے تھے, میرے غلام عباس کاکی چاہے نہیں کامیاب ہوتے تھے کسی الیکشن میں, تو وہ خدمت دن رات خدمت اسی طرح کرتے تھے جس طرح ایک لیڈر کو کرنی چاہیے. تو وہ اسی اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام برابر کرواتے تھے, اور عوام کی خدمت, ان کی نوکریاں, ان کے مسائل کو حل کرنا وہ اسی طرح کرتے تھے جس طرح ایک کامیاب ایک اچھا لیڈر کرتا ہے. اچھا, اور انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح ہی کریں گے. اچھا, آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ لوگ وہاں کے جو شیخ آباد ہے, جلال پور ہے, ایم پی ایم این اے بن جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی جو ہے نا کسی سکول میں نہیں جاتے, ہیلتھ سینٹر میں نہیں جاتے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جلال پور بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے. جب آپ ایم پی اے یا ایم این اے بن جائیں تو کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ وہاں کی ایجوکیشن کو دیکھیں, وہاں کی صحت کو دیکھیں, وہاں بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں, وہاں کبھی کوئی ایم پی اے ایم این اے نہیں گیا, اور نہ ہی وہ ڈاکٹرز کوشش کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں. تو آپ کا کیا پروگرام ہے کہ اگر آپ ایم پی اے بن جاتی ہیں تو کیا آپ صحت کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, یا جو دوسری چیزیں ہیں لوگوں کو سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گی, جایا کریں گی؟ بالکل, یہ تو بہت ضروری ہے, ہمیں یہ کام تو ضرور کرنے چاہیے, اور میں انشاءاللہ ضرور کروں گی.
میں نے تو جب سے میں نے سیاست میں قدم رکھا ہے، میں نے تو پہلے بھی اسکولوں میں وزٹ کیے ہیں، اور جہاں مجھے لگا کہ یہاں پہ طالب علموں کے لیے وردیاں پہنچانی چاہیے، میں نے وہاں پہ ان کے یونیفارم کا بھی انتظام کیا ہے، اور ان کو ہماری جو یونین ہے جلال پور خاکی، اس میں ایک ہائی اسکول ہے، اس میں امتحانی مرکز کا آغاز کرنا تھا، تو وہ بھی ہم نے کروایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے ہماری ایک یونین کھارا میں، موزہ کھارا میں جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، وہ اس کی حالت بہت خستہ ہے، اس کی عمارت کی حالت بہت خستہ ہے، تو اس کے لیے بھی میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہا کہ اس کی عمارت کو مرمت کی ضرورت ہے، اس کو بہتر کریں تاکہ یہاں پہ ڈاکٹر بھی کمفرٹیبل فیل کریں اپنے کام کرنے کے دوران، اور یہاں پہ جو ادویات ہیں وہ بھی آپ جو ادویات عوام کے لیے مریضوں کے لیے عوام کے لیے بہتر ہے ہیں، تو وہ تو مطلب بہتر provide کریں ہیں، نا جی، ہاں جی۔ ایکسپائر نہ ہوں نئی ادویات، اور جو ان کے لیے بہتر ہیں ادویات وہ اس میں موجود ہوں بیسک ہیلتھ یونٹ میں۔ میں نے یہ ڈی ایچ او سے بھی ریکویسٹ کی تھی، اور میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی میں کامیاب ہوں گی، اللہ کرے میں ضرور کامیاب ہوں، تو میں یہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میں اپنے جو اسکول ہماری انڈر ہیں، جو اسکول، میں ان کو بھی ترقی دوں، ان کے بھی مسائل حل کروں، اور جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں ان کو بھی بہتر سے بہتر بنائیں۔ اور میں نے ایک اور اسکول بھی ایک جگہ پہ عمارت سی زمین تو الاٹ ہوئی تھی اسکول کے، لیکن اسکول کی عمارت نہیں بنی تھی، میں نے وہاں بھی اسکول منظور کروایا، اور وہ آج بن چکا ہے، انشاءاللہ اس کا جلد ہی آغاز ہو جائے گا۔ تو جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اس حوالے سے عوام کے لیے کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب بن جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ عوام کی خدمت کریں گے اس حوالے سے۔ چلیں میڈم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کی الیکشن کمپین چل رہی ہوگی تو اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک آدھا آپ کا انٹرویو لے کے نا، اور اسے بھی آن ایئر کریں۔ اور یہ یوٹیوب چینل ہے، آپ سے بھی اور آپ کے دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ ایک تو میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ میرا اس چینل کے لیے میرا دعویٰ ہے کہ میں نہ خود جھوٹ بولتا ہوں، نہ کسی میرے یوٹیوب چینل پہ کسی بھی ایسی بات کو جو جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور میں سچے کھرے لیڈرز جو ہیں نا وہ اس پہ آئیں گے انشاءاللہ، آپ ان کو دیکھتے رہیں۔ میڈم کا اگلا انٹرویو دیکھنے کے لیے بھی آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ تاکہ جب ان کا نیا انٹرویو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن ہو جائے۔ تو میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، اور ہم نے آپ کا پیغام آپ کی عوام تک پہنچا دیا ہے۔ ہمارا جو فرض ہے وہ ہم پورا کریں گے۔ باقی آپ نے جو اپنی عوام سے وعدے کیے ہیں کہ آپ ان کے لیے فیسلٹیز جو ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ایم پی اے بنا دے تو ہماری خواہش ہوگی کہ آپ وہاں کے سکول ہیں، ہیلتھ سینٹر ہیں، جو بہت غریب لوگ ہیں، آپ کا جلال پور واقعی بہت وہاں کی کمیونٹی جو ہے نا بہت غریب ہے، اور انشاءاللہ آپ کوشش کریں تو کیا ہو نہیں سکتا۔ جی بالکل، ٹھیک ہے نا جی، ہاں۔